اسی طرح قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو جب بھی تم پکارو، دعا کرو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، تمہارے دل کے اندر اس رب کی طرف جھکاؤ بھی ہو، میلان بھی ہو، نظر پنکھے کی طرف ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لائٹ کو، دیکھ رہے ہیں کسی بورڈ پر لکھی ہوئی چیز کو اور ساتھ میں دعا بھی مانگ رہے ہیں، توجہ نہ ہو دعا کے اندر، رب تعالیٰ فرماتا ہے اور خفیہ، اپنے رب کو پوشیدگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، نہ چیخ کر، نہ چلا کر، نہ ہی بالکل نرم اور اتنی آواز، یعنی تنہائی میں بندہ بیٹھا ہے تو کم از کم اس کو اس کی آواز آئے اور اس کو پتا ہو وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، رب تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا کے بھی آداب رب تعالیٰ نے بیان کیے، اور ساتھ میں اب احادیث میں دعا کے آداب کیا ہیں۔ ایک دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، جب بھی دعا شروع کی جائے حمد و صلات کے ساتھ شروع کی جائے، جس طرح ہم دعا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حمد اور صلات، اس کے بعد بقیہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو، قبلہ کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے دعا مانگنا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اگر بالفرض کہیں بھی انسان کا چہرہ ہے، دعا مانگتا ہے، درست ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مزید آداب میں سے ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اجابت یعنی قبولیت کے یقین کے ساتھ بندہ دعا مانگے، میں رب سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب دل میں یہ بات ہو، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس نے دعا کی، یعنی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے مجھے معاف کرنا اور تو مجھے معاف کر دے، یعنی اگر تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو تو مجھے معاف کر دے، اگر نہیں چاہتا تو تیری مرضی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو نے ہی معاف فرمانا ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی غفور ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ اسی طرح ایک شخص نے دعا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ اے اللہ مجھ پر اور صرف اپنے محبوب پر رحمت فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا رب کی رحمت اتنی محدود ہے کہ تو نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھ پر صرف رحم کر یا صرف اپنے محبوب پر رحم کر؟ تو رب تعالیٰ تو سب پر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا دعا کرتے ہوئے دعا میں قبولیت کا یقین رکھنا کہ اب قبول ضرور ہوگی، یہ میرے رب کو پتہ ہے قبول کس انداز میں ہوگی، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہی ملے گا، یا ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے وہ بہتر نہ ہو، جو اس سے بہتر ہو اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں میرے حق میں ابھی دنیا میں بہتر نہیں ہے، رب تعالیٰ اس لیے قبول نہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں وہ تو نہ ملے، لیکن رب تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے آنے والی میری کوئی مصیبت ٹال رہا ہے۔ اب یہ دعا کی قبولیت انسان کے ذہن میں ہو، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور میں نے خود ایک خاتون ہمارے گھر میں آتی تھی تو اس نے اپنے بچے کا ویزا جمع کروایا، پاسپورٹ جمع کروایا دبئی کا ویزا نکلوانے کے لیے، اتنا عرصہ ہو گیا ویزا نہیں نکلا، تو یہ خود اس کی کانوں کے الفاظ سنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس نے کہا کہ اتنی دعائیں میں نے کی ہیں، میری والدہ کے سامنے وہ بیان کر رہی تھی کہ باجی میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے تو لگتا ہے ابھی اتنا بڑا کلمہ کفر ہے کہ مجھے تو لگتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ بھئی ویزے لگ جائے تو رب ہے، ویزے نہ لگے تو رب ہی نہیں ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا یقین ہے؟ اب جس بندے کا ایمان یقین اللہ پر اعتماد ایسا ہے کہ رب دعائیں قبول کرے گا تو میرا رب ہے، اگر دعائیں نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں معاذ اللہ وہ ہے کہ نہیں، یہ تو شک ہے ایمان میں رب کے وجود میں۔ تو انسان کے اندر یہ چیز لازمی ہونی چاہیے
ایک تو دعا کی قبولیت کا یقین ہو اسے کہ میرے رب نے ضرور قبول کرنا ہے، اور ہاں یہ اس رب کی عادت ہے، یہ اس رب کا حق ہے کہ وہ ہمیں آزما سکتا ہے۔ بندہ اس کی اوقات نہیں ہے وہ اپنے رب کو آزمائے۔ میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے، رب ہے۔ اب اس طرح سے آزمانا، تو جب شک پیدا ہو گیا، کام تو ابھی بڑے دور کی بات ہے، ذہن میں شک بھی پیدا ہو جائے وہ تو بندہ ایمان سے فارغ ہے۔ تو رب بندوں کو آزماتا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ یہ بندے کی اوقات نہ بندے کی حیثیت ہے کہ وہ اپنے رب کو آزمائے، دعاؤں کے ذریعے سے، کوئی چیز مانگنے کے ذریعے سے کہ یا اللہ اگر تو ہے تو مجھے یہ عطا فرما۔ جب یہ چیزیں شک ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا میں بناوٹ جو ہے اس سے بچا جائے، یعنی بناوٹی الفاظ بنانا اور پھر لمبی لمبی طرزوں کے ساتھ دعائیں مانگنا، یعنی دعا میں بھی جو تصنع اور بناوٹ کو اپنانا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبولیت کے لیے جلد باز نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے رب سے دعا مانگو قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگو، لیکن جلد باز نہ ہو۔ قاری صاحب میں نے ہفتہ ہو گیا نمازیں پڑھی، دعا بھی مانگی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا وظیفہ بھی کیا، مجھے تو ابھی کچھ نہیں ملا۔ اور وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے وہ واقعہ بیان کیا، مختصر صرف بیان کرتا ہوں کہ آپ ایک جگہ پہنچے، ایک شخص کو دیکھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بھی کوئی دعا ہے کہ جو آج تک قبول نہیں ہوئی؟ اور اس بندے کی حالت کیا تھی کہ وہ بندہ پانی پر چلتا تھا، پانی پر چلنے والا بندہ تھا، اتنا وہ مقام رکھنے والا بندہ تھا۔ تو آپ نے کہا بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری بھی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا 9 سال ہو گئے ایک دعا کر رہا ہوں، دعا نہیں قبول ہوئی، 9 سال ہو گئے دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا دعا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے ایک لڑکا گزر رہا تھا، اس کے ساتھ ریوڑ تھے، بکریاں تھیں، گائے تھی، اونٹ تھے، میں نے اس سے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے خلیل کے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا خلیل؟ اس دنیا میں اس زمین پر رب کا بھی خلیل موجود ہے؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا دوست ہے؟ میں تب سے 9 سال سے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک دنیا میں تیرے خلیل سے مل نہ لوں۔ اب کہہ کس کو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے سے لگایا، اور یہ دنیا میں سب سے پہلے کسی نے کسی کو گلے سے لگایا۔ یعنی حدیث میں یہ الفاظ اس لیے درج ہیں کہ باب یہ ہے کہ سب سے پہلا زمین کے اوپر معانقہ، گلے ملنا، کون سب سے پہلے کسی کے گلے ملا، تو اس کے ضمن میں یہ حدیث تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے سے لگا کر کہا اگرچہ 9 سال گزر گئے، رب نے تیری دعا سن لی ہے۔ اب 9 سال ہوئے، وہ بھی تو بندہ کہہ سکتا تھا سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے دعائیں مانگتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، دعا کیا مانگی؟ ربنا ابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، مکہ والوں میں ایک رسول بھیج دے۔ اب وہ رسول کب آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 26 سے 2700 سال بعد بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے مکہ والوں کی طرف۔ وہ دعا کی 2700 سال پہلے، 27 صدیاں پہلے۔ دعا کب قبول ہوئی؟ 27 صدیاں بعد۔ اور یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، دنیا جہاں کی نعمتیں وہ کب قبول ہوئیں؟ وہ آج کے دور میں قبول ہو رہی ہیں۔ 4000 سال ہو گئے، 40 صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کو جلد بازی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا رب جب بھی بہتر سمجھے گا اس چیز کو قبول فرما لے گا۔ تو ہمارا کام اس رب سے صرف مانگنا ہے۔ اس نے مانگنے میں بھی فرمایا ہے جو مانگنے میں بھی حد سے بڑھتا ہے، جو مانگنے کے بھی آداب پورے نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب